السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ بات احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی، تو آپ کی شہادت بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں مسجد میں ہی ہوئی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کا آنا بھی اللہ کے گھر میں ہے اور جانا بھی اللہ کے گھر سے ہے۔ آپ کی شہادت کے تعلق سے واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک کتاب شہادت نامہ جس کے لکھنے والے ہیں محدث دکن ابو الحسنات حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی قادری مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حیدرآباد دکن کے بہت ہی بڑے عالم اور محدث گزرے ہیں۔ اس کتاب سے میں شہادت مولا علی شیر خدا علیہ السلام آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک روز حضرت سیدنا علی المرتضی علیہ السلام سے عرض کیا گیا، اے امیر المومنین، آپ 7 محافظ رکھیے، یعنی آپ اپنے ساتھ حفاظت کرنے والوں کو رکھیے تاکہ آپ کی وہ حفاظت کر سکے۔ ابن ملجم تلوار لیے آپ کے پیچھے پھر رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی المرتضی علیہ السلام فرمائے، ہر آدمی کے ساتھ 2 محافظ فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں جو اس شخص کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی کی ایک حد ہے، وہ اس کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ وقت سے پہلے کوئی کسی کو مار نہیں سکتا۔ جب 19 رمضان المبارک کی رات آئی، تمام رات آپ عبادت میں مشغول رہے، بالکل نہیں سوئے، بار بار صحن میں آتے، آسمان کو دیکھتے اور فرماتے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ نہیں فرماتے ہیں بلکہ ہمیشہ سچ فرمایا کرتے۔ پھر میرے قاتل کو میرے مارنے سے کون چیز روک رہی ہے؟ جب آپ کے مسجد جانے کا وقت قریب آیا تو آپ نے تازہ وضو کر کے باہر جانے کا ارادہ فرمایا۔ گھر میں جو قاص تھے وہ سامنے آئے اور آپ کا دامن مبارک پکڑنے لگے اور آپ کو چھوڑتے نہ تھے۔ آپ باہر تشریف لے جائیں۔ صاحبزادوں نے چاہا کہ ان کو علیحدہ کریں۔ آپ نے فرمایا ان کو مت روکو کہ یہ میری جدائی میں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ یہ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے دل ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میں اس مہینے میں شہید ہونے والا ہوں۔ پھر ایک ایک صاحبزادے اور صاحبزادیوں کو گلے لگا لگا کر رخصت کرنے لگے۔ درو دیوار سے الفراق الفراق کی صدا آ رہی تھی، سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور حضرت سیدنا علی المرتضی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اسباب باندھ رہا ہوں اور سب سے دل اٹھا لیا ہوں، پرانے محبت کرنے والوں کو چھوڑ رہا ہوں، وقت آ گیا ہے کہ سارے غموں سے چھوٹ جاؤں، دنیا کی خوشی اور غمی پر لات مار دوں۔ کب تک کمینوں کی دل دکھانے والی باتیں سنیں، کب تک ان کے مصیبت ڈھانے والے حرکات کی برداشت کریں؟ جنت کے محل ہمارے لیے آراستہ ہیں۔ ہم اس دنیا کے قید خانے میں بڑی محنت سے زندگی بسر کیے ہیں۔ ناظرین و سامعین کرام، حضرت سیدنا علی المرتضی علیہ السلام کو جب کاری زخم لگا تو اس وقت آپ نے اپنے دل کو دیکھا تو آپ نے اس کو رضا و تسلیم کے مقابل میں کامل پایا۔ اس کی اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے خوشی کا نعرہ مارا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچا اور کامیاب ہو گیا۔ جراح نے جب زخم دیکھا، یہ ایک طبیب تھا، اس نے جب مولا علی شیر خدا علیہ السلام کا زخم دیکھا، اپنے سر سے عمامہ اٹھا کر پھینکا، کپڑے پھاڑنے لگا اور کہا ہائے کیا کروں، تلوار زہر میں بجھائی گئی ہے، اس کا نہ کوئی علاج ہے نہ مرہم۔ سب میں واویلا تھا کہ ہائے ایسا مقتدی چلا، ہائے افسوس ایسا پیشوا چلا، ہائے ایسا عالم، ہائے ایسا حاکم عادل چلا، ہائے ایسا امیر، ہائے ایسا امام، ہائے شریعت کا مشیر، ہائے ایسا ملک کا انتظام کرنے والا چلا۔ صبح کا اجالا ہو رہا تھا کہ آپ نے فرمایا مجھ کو
مشرق کی طرف پھیر دو۔ اس کے بعد فرمانے لگے اے صبح صادق، تجھ کو قسم ہے اس اللہ کی جس کے حکم سے تو نکلتی ہے، کل قیامت میں گواہی دینا جب سے کہ میں نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلے نماز پڑھی ہے، آج تک کبھی تو نے مجھ کو سویا ہوا نہیں پایا۔ تیرے نکلنے کے پہلے میں ہوشیار ہو گیا ہوں۔ پھر سجدہ کیے اور فرمائے الہی کل قیامت میں جب کہ ہزارہا پیغمبر علیہ السلام حاضر ہوں گے، ملائکہ، صدیق، شہداء آپ کے عرش عظیم کو دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت آپ گواہی دینا کہ جب سے میں نے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہے کبھی ان کا خلاف نہیں کیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا امیر المومنین، آپ کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا ٹھہرو، وہ ابھی آتا ہے۔ ابن ملجم ملعون یہاں سے بھاگ کر اپنے چچا زاد بھائی کے گھر گیا، ہتھیار اٹھا رہا تھا کہ اس کے چچیرے بھائی نے پوچھا تو پریشان کیوں ہے؟ کیا تو نے حضرت علی المرتضی علیہ السلام کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا لا، نہیں۔ کہنا چاہتا تھا نعم، ہاں، زبان سے نکلا نہیں۔ ابن ملجم ملعون کا بھائی ابن ملجم کو گریباں پکڑ کر کھینچتے ہوئے مسجد میں لایا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا ابن ملجم، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو بے وجہ تو نے میرے بچوں کو یتیم کر دیا؟ اس نے کہا کیا کرو امیر المومنین، جو ہونا تھا ہوا۔ حضرت علی المرتضی علیہ السلام نے فرمایا اس کو قید رکھو، لوگوں یہ ہمارا مہمان ہے، اس کے لیے نرم بچھونا بچھاؤ، اچھا مزیدار کھانا کھلاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ صاحبوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی یہ تعمیل تھی کہ جان جاتی ہے جائے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی آن نہ جائے۔ زخم سے زیادہ خون بہنے سے ضعف آ گیا، پیاس بہت ہونے لگی، شربت بنا کر حاضر کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی کہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے فرمایا پہلے میرے قاتل مہمان کو شربت پلاؤ، اللہ اکبر، میں بعد میں پیوں گا۔ جب وہ شربت ابن ملجم ملعون کے پاس لے گئے تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے لیے اس میں زہر ملایا گیا ہے، میں نہیں پیتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی علیہ السلام یہ سن کر روئے اور فرمائے کمبخت، تو بڑا بد نصیب ہے، اللہ کی قسم اگر آج تو میرے کہنے سے یہ میرا شربت پی لیتا تو کل قیامت میں حوض کوثر پر میں نہیں پیتا جب تک تجھے پہلے نہ پلاتا، مگر میں کیا کروں، تو میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا۔ مسلمانوں، حضرت سیدنا علی المرتضی علیہ السلام کے اخلاق کو غور سے پڑھو کہ آپ دشمن کے ساتھ بھی کس طرح اخلاق کا برتاؤ فرما رہے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ تھی، آپ کی حالت زیادہ نازک ہو گئی، غشی آئی تو آپ کی صاحبزادی ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہا رونے لگی۔ صاحبزادی کی آواز سن کر آپ نے فرمایا بیٹی خاموش رہو، اس وقت میں جو دیکھ رہا ہوں، اس وقت میں جو دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھو گی تو ہرگز رونے کا نام نہ لوگی۔ عرض کیا گیا حضور اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بہت بڑی جماعت فرشتوں کی ہے، ان کے ساتھ تمام نبیوں کا قافلہ ہے، سب کے آگے قافلہ سالار حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مجھ سے فرماتے ہیں علی خوش ہو جاؤ، اب تم بڑے چین و آرام میں بلائے جاتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے کچھ وصیت فرمائے، من جملہ ان کے ایک یہ بھی تھی کہ ہمارا قاتل ایک وار چلایا ہے، اس کے لیے اس پر بھی قصاص میں ایک ہی وار چلانا، یعنی کہ اس کے بدلے میں ایک ہی وار اس پر کرنا، اور کچھ مشک نکال کر دیے اور فرمائے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے مبارک کو اس مشک میں بچایا گیا تھا، تھوڑی سی بچی ہوئی بطور تبرک میں نے آج کے لیے رکھ لی تھی، مجھے کفن دینے کے بعد میرے بدن پر مل دینا۔ پھر آپ نے فرمایا گھر والوں اب میں جاتا ہوں، السلام علیکم۔ حجرے کا دروازہ بند کروائے، تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شہزادے بے چین ہو کر دروازہ کھولے، جب حجرے میں آئے دیکھے کہ سیدنا علی المرتضی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں تشریف لے گئے ہیں۔
آہ افسوس کہ دل کی راحت جان کا آرام چلا گیا، کیا کہوں شاہ زماں اور تمام جہاں کے قطب چلے گئے، ہر طرف تمام عالم کو غم نے گھیر لیا، اس لیے جو سراپا کرم ہی کرم تھے ہمارے پاس سے چلے گئے۔ غیب سے آواز آئی سب باہر چلے جاؤ، اللہ کے دوست کو اللہ کے پاس چھوڑ جاؤ۔ پھر آواز آئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، ان کے داماد شہید ہو گئے، اب اس امت کی نگہبانی کون کرے گا؟ غیب ہی سے اس کا جواب ملا، جو ان کی خصلت پر ہوگا اور جو ان کی پیروی کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب دروازہ کھولا گیا تو دیکھے کہ آپ غسل دیے ہوئے ہیں اور کفن پہنائے ہوئے ہیں، اور نماز جنازہ پڑھائی گئی اور دفن ہو گیا ہے۔ یعنی کہ جب دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو اپنے آپ ہی مولا علی شیر خدا علیہ السلام کو کفن بھی پہنایا گیا ہے، غسل بھی دیا گیا ہے، دفن بھی کیا گیا ہے۔ نہ غسل دینے والے نظر آئے، نہ کفن دینے والے نظر آئے، اور اپنے آپ ہی نماز جنازہ پڑھا دی گئی تھی، نہ نماز جنازہ پڑھانے والے نظر آئے۔ یہ مقام مولا علی شیر خدا علیہ السلام کا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو تعزیت کے لیے جوق در جوق لوگ آ کر ملتے اور پوچھتے، شاہزادہ آپ نے امیر المومنین کو کیا کیا؟ امام المتقین کو کہاں چھوڑا؟ صاحب ذوالفقار کہاں ہے؟ شاہ دلدل جو مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے گھوڑے کا ایک نام تھا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے، اس کو یاد کر کے کہتے ہیں شاہ دلدل سوار کہاں ہے؟ ہمارا دیس اجڑ گیا، ہمارا بادشاہ کہاں ہے؟ جس کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے علی منی و انا منہ، کہ علی علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، علی تمہارا میرے سے ایسا ہی تعلق ہے جیسا ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام سے تھا۔ ہائے آج علم و فن دفن ہو گیا، ہائے رے ایسا عبادت گزار چھپ گیا، ہائے کیا کیا باتیں یاد کریں، تواضع کو سوچیں، بہادری کا خیال کریں۔ کیا دنیا اب ایسا زاہد اور تاریک دنیا دکھا سکتی ہے؟ کرامتوں کو کوئی کہاں تک بیان کرے، اور خیبر کا اکھڑنا قیامت تک یاد رہے گا۔ ہے یہ ساری خوبیاں زمین کے نیچے چھپ گئیں، اب ترس آؤ گے علی گل مرتضی علیہ السلام کی پیاری صورت نظر نہیں آئے گی۔ ذرا حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اترے ہوئے اداس چہروں کو دیکھو۔ نانا کا غم کیا کم تھا، ماں کی جدائی کیا کم تھی، اب تو باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا جہاں خون گرتا ہے، عجب رنگ لاتا ہے، وہاں کے آدمی کیا زمین تک برباد ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کو پیغمبروں کے قتل کرنے کا کیا نتیجہ ملا؟ کوئی قوم اس سے بڑھ کر ذلیل نہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت نے کفار مکہ پر ایسا غضب ڈھایا کہ مکہ میں نام کا کوئی کافر نہ رہا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے بنو امیہ کی سلطنت کا ستیہ ناش کر دیا۔ 2.5 برس کے اندر نہ یزید رہا، نہ یزید کی قوم رہی۔ صاحبوں دیکھیے کہ پروانے کہ خون ناحق نے شمع کے ساتھ کیا کیا۔ شمع کو اتنی مہلت نہ دی کہ رات گزار کا صبح کر سکے۔ ابن ملجم شقی لعنتی ملعون جہنمی کافر قصاص میں مار دیا گیا۔ ہائے کہاں ہے قسطام، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہوئے۔ دنیا یوں گئی، آخرت کا یہ حال کہ جو شخص کسی کافر کو ناحق مارے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، اگرچہ جنت کی خوشبو 40 برس کی دوری راہ سے محسوس ہوتی ہے۔ کافروں کے قتل کا یہ عذاب ہے تو سردار الاولیاء حضرت سیدنا علی المرتضی علیہ السلام کے شہید کرنے والے کا کیا عذاب ہوگا۔ افسوس اس بدنصیب قوم پر جن کی تلواریں دنیا کے معتبر خون میں رنگین ہوئی، افسوس اس قوم شقی پر جنہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آستان رحمت کے سامنے شہید کیا۔ ان بدنصیب قاتلوں کو جو عذاب نہ ہو وہ کم ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ جتنا بھی عذاب اہل البیت علیہم السلام کو قتل کرنے والے یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے والوں کو جو بھی عذاب ملے، دردناک عذاب، سب سے زیادہ عذاب ملے تو بھی وہ ان کے لیے کم ہے۔ ناظرین و سامعین اکرام، یہ واقعہ، یہ داستان حضرت سیدنا علی المرتضی علیہ السلام کی ہے۔ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہوتی ہے۔ یہ دردناک واقعہ
مولا علی شیر خدا علیہ السلام پر جب ضربت لگی، 19 رمضان شریف تھی اور 21 رمضان شریف کو مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو اہل البیت علیہم السلام سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔